بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ واقعہ صحابہ کرام میں ان بڑے صحابی کے متعلق ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ وہ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بحرین کا حاکم بنا کر مقرر بھیجا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے تمام خلافت کے دوران انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا۔ حضرت عمر نے بھی انہیں انہی کے عہدے پر برقرار رکھا۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ اس عامر بن حضرمی کے بھائی تھے جو بدر والے دن کافروں کی جانب سے قتل ہوا۔ عامر بن حضرمی بھی آپ کا بھائی تھا جو مشرکوں کا پہلا مقتول تھا جسے مسلمانوں نے قتل کیا اور اس کا مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے بحرین کے مرتدین سے جہاد کرنے کے لیے حضرت علاء بن حضرمی کو بھیجا تو ہم لوگوں نے ان کی 3 کرامتیں ایسی دیکھیں جو میں نے نہیں کہہ سکتا کہ ان تینوں میں سے کون سی زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔ مجاہدین کو داربین پر حملہ کرنے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کی ضرورت تھی، مگر کشتیوں کے انتظام بھی بہت لمبی مدت درکار تھی۔ اس لیے حضرت نے اپنے لشکر کو للکار کر کہا، اے مجاہدین اسلام، تم لوگ خشک میدانوں میں اللہ کی امداد و نصرت کا نظارہ بار بار دیکھ چکے ہو، اب اگر سمندر میں بھی اس کی تائید غیبی کا جلوہ دیکھنا ہے تو تم سب لوگ سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا اور اپنے لشکر سمیت یہ دعا پڑھتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے، یا ارحم الراحمین، یا کریم، یا حلیم، یا احد، یا صمد، یا حی الموت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ کوئی اونٹ پر سوار تھا، کوئی گھوڑے پر، کوئی گدھے پر، کوئی کھچر پر۔ بہت سے مجاہدین پیدل چل رہے تھے۔ پورا اسلامی لشکر اس طرح رام و سکون کے ساتھ چل رہا تھا کہ گویا بھیگے ہوئے ریت پر چل رہا ہے جس پر چلنا نہایت ہی آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کرامت کو دیکھ کر ایک مسلمان مجاہد نے جن کا نام حفیف بن المنذر تھا برجستہ اپنے 2 اشاروں میں اس کی ایسی منظر کشی کی جو بلا شبہ وجد آفرین ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ان مجاہدین کے لیے اپنے سمندر کو فرما بردار بنا دیا اور کفار پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل فرما دی۔ ہم لوگوں نے سمندر کے پھٹ جانے کی دعا مانگی تو اللہ نے اس سے کہیں زیادہ عجیب ہمارے لیے پیش فرما دیا جو دریا پھاڑنے کے سلسلے میں پہلے لوگوں کے لیے ہوا تھا۔ دوسری کرامت یہ ہے کہ ہم لوگ چٹیل میدان میں جہاں پانی بالکل نایاب تھا، پیاس کی شدت سے ایسے بےتاب ہو گئے، بہت سے مجاہدین کو اپنی موت کا یقین بھی ہو گیا۔ اپنے لشکر کا یہ حال دیکھ کر حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کر دعا مانگی تو ایک دم اچانک لوگوں کو بالکل ہی قریب سوکھی ریت پر پانی چمکتا ہوا نظر آ گیا، اور ایک روایت میں یہ ہے اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی، اس قدر پانی برسا کہ جل تھل ہو گیا۔ سارا لشکر جانوروں سمیت پانی سے سیراب ہو گیا۔ لشکر والوں نے اپنے تمام برتنوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔ تیسری کرامت یہ ہے کہ جب حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ہم لوگوں نے ان کو ریتلی زمین میں دفن کر دیا۔ پھر ہم لوگوں کو خیال آیا کہ کوئی جنگلی جانور آسانی کے ساتھ ان کی لاش کو نکال کر کھا لے گا، لہٰذا ان کو کسی وادی کے قریب سخت زمین میں دفن کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے فوراً ہی پلٹ کر ان کی قبر کو کھودا تو ان کی مقدس لاش قبر سے غائب ہو چکی تھی، اور تلاش کے باوجود ہم لوگوں کو ان کی لاش نہیں ملی۔